الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے عورت کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج کل اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور مسلم معاشرے پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، اور اسلام نے عورت کو ایک پنجرے کے اندر قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، اور مسلم معاشرے میں عورت کو احترام نہیں دیا جاتا۔ تو میں آج کی اس مجلس میں اسلام نے جو ہمیں عورت کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے اس کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا عورت کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو آدمی اسلام پر اعتراض کرے اس کا تعلق انہی مذاہب میں سے کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اس کا تعلق عیسائیت سے ہے تو یاد رکھیے گا عیسائیت میں عورت کا وہ مقام اور مرتبہ ہرگز نہیں ہے جو اسلام نے عورت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ عیسائیت کے ہاں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ عورت کی مثال تو ایک جانور کی طرح ہے، اور یورپ میں اس زمانے میں
عورتوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا بازار میں، اور لوگ نکاح کو عورت کی خریداری سمجھتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے پادریوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ عورتوں کے اندر روح ہی نہیں ہے، یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حیوان ہے۔ اسی طرح یہود کا بھی یہی نقطہ نظر تھا، ان میں ایک بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا تھا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ یہ انسان نما حیوان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی عورت کو وہ لوگ انسان ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طرح اگر ہم ہندو مذہب کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی عورت کو مستقل انسان ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ عورت پھر موت تک بیٹی رہتی، وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اس میت کو جلانے کے بعد اس کی بیوہ عورت اپنے آپ کو جلا دیتی تو ہندوؤں کے ہاں وہ عورت بڑی بامقام اور مرتبے والی سمجھی جاتی تھی۔ عرض یہ ہے کہ کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو مرتبہ اور مقام اسلام نے دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں دو چیزوں کی محبت ڈالی ہے، نمبر ایک الطیب خوشبو، اور نمبر دو النساء عورت، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشبو کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح حضور نے یہ بتلایا حبب الیہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ کیا فرمایا حبب الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت میں عورت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے تھے کہ مسلمان عورتوں کی تکریم کیا کرو، لِأَنَّهُنَّ مِن شَقَائِقِ الرِّجَالِ، اس لیے کہ وہ مردوں کی بہنیں ہیں۔ اِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، تمام کے تمام مسلمان بہن اور بھائی ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا لِأَنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، کہ عورتیں وہ مردوں کی بہنیں ہیں، لہٰذا جیسے اپنی بہن کی عزت ضروری ہے اسی طرح عام مسلمان عورت کی عزت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اور عرب میں بڑا ایک عجیب ماحول تھا، جب بچی پیدا ہو جاتی تو عرب لوگ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب کسی عورت نے بچہ جننا ہوتا تھا تو لوگ اس کے لیے ایک گڑھا کھود دیتے تھے اور پھر اس عورت کو اس گڑھے پر بٹھا دیا جاتا تھا، اور پھر ولادت کے وقت دیکھا جاتا تھا کہ اگر وہ بچہ ہوتا تو اس کو اٹھا لیا جاتا، اور اگر بچی ہوتی تو وہی مٹی اٹھا کر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے،
اور ماشاءاللہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا جس کی ایک بیٹی ہے اور اس نے اس کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، پرورش کی، بڑی ہوئی، اس کی شادی کر دی، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہر کسی کی 3 بیٹیاں تو نہیں ہوتی، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی تربیت کی، ان کو بڑا کیا، ان کی شادی کروا دی، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت عطا فرما دیں گے. تو صحابہ تو خاموش رہنے والے تھے نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کی ایک بیٹی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی ایک بیٹی ہے، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت عطا فرما دیں گے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے عربوں کی طرح اس کو زندہ درگور نہیں کیا، بلکہ اس کی اچھی تربیت کی اور پھر اس کو بڑا کیا، پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچے. پچھلی حدیث میں تک کہ شادی کروائے، اس میں ہے کہ صرف بلوغت تک پہنچے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دیں گے. تو عورت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یاد رکھیے گا، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 بیوی ہونے کے اعتبار سے حیثیت، اور نمبر 3 ماں ہونے کی حیثیت. اس کے علاوہ بھی بہت سارے رشتے ہیں جن کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ 3 رشتے بہت بڑے رشتے ہیں. اور احادیث میں کثرت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین، والد اور والدہ، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ حکم دیا، تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرو گے. اور دوسرا کام، اپنے توحید کے فوراً بعد کیا حکم دیا؟ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والد اور والدہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر آگے ایک اور حکم فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان والدین میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کو اف بھی مت کہو. جب آدمی کے والدین جوان ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ان کو اف یا آگے سے ان کو جو ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ ان کی اطاعت کرتا ہے. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بچے جو ہے یہ جوان ہو جاتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے قرآن نے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت پھر ان کو اف بھی مت کہنا. اور تیسرا حکم اس آیت میں یہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو جھڑکو مت. بعض اوقات ہم کوئی بات تو نہیں کہتے، لیکن جب وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم آگے سے منہ بنا دیتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ تو نہیں نکالتے، لیکن آگے سے منہ بنا دیتے ہیں یا چہرہ پھیر دیتے ہیں. فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت.
اور چوتھا حکم یہ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم انداز میں بات کرو۔ اور پانچواں حکم یہ ہے اس آیت میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تم ان کے سامنے آؤ یا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ آیا کرو اور جھک کے بیٹھا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں والدین سے متعلق صرف اس ایک آیت میں 6 احکام نازل فرمائے۔ اسی طرح یہ تو والدین، والد اور والدہ دونوں کے متعلق ہے، اور پھر والدہ کا مقام قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ پھر آگے والدہ کا خاص طور پر ذکر کیا اور اس کی وجہ بھی ساتھ بتلائی، اس لیے کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس لیے کہ اس کی اماں جو ہے، والدہ جو ہے، وہ 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور تکلیف پر تکلیف سہتی ہے، اور اسی طرح پھر جب ولادت کا وقت آتا ہے تو تب بھی اسے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ولادت کے بعد پھر بلوغت تک تربیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی والدہ کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے والدہ کا مقام والد سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من احق بصحابتی، یا رسول اللہ کہ کون آدمی اس دنیا میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک اس کے ساتھ کروں، سب سے زیادہ کون ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری والدہ ہے۔ تو پھر آگے وہ آدمی پوچھتا ہے، صحابی پوچھتا ہے ثم من، اس کے بعد کون سی شخصیت، کون سی ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ تو حضور نے پھر فرمایا کہ امک، اور تیسری مرتبہ پھر فرمایا امک، اور چوتھی مرتبہ صرف فرمایا کہ ابوک، کہ چوتھی 3 مرتبہ مقام جو ہے وہ والدہ کو ملے اور صرف ایک مقام جو ہے وہ والد کو ملا۔ چونکہ والدہ کی تکالیف زیادہ ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حمل کی حالت میں وہ تکلیف اٹھاتی ہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے بعد تکلیف اٹھاتی ہے، تو تکلیف در تکلیف کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک اور بیت اللہ تک اپنے کندھے پر اٹھا کے لایا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور سواریاں بھی ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں جو لوگ مالدار ہوا کرتے تھے، اکثر لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ اس آدمی کی والدہ جو تھی وہ معذور تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گرد دیکھوں اور حضور کے روزے پہ حاضری دوں۔ تو اس کے بیٹے نے اس کی یہ خواہش پوری کرنا چاہا اور اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور مکہ لے آئی۔ تو جب یہاں پہنچے تو طواف وغیرہ سب کچھ کیا، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میں اپنی والدہ کو یمن سے لایا ہوں مکہ تک اور اپنے کندھے پر لایا ہوں، تو کیا میں نے اپنی والدہ کے جو حقوق ہیں میرے اوپر، کیا وہ حقوق میں نے ادا کر لیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت والدہ پر جو تکالیف آتی ہیں
ان دردوں میں سے ایک درد کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکے ہو. یعنی اتنی سخت تکالیف ہوتی ہیں. جدید سائنس کہتی ہے کہ انسان کے 360 جوڑ اس تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ شادی سے پہلے بچے کی ولادت سے پہلے بیمار نہیں ہوتی، لیکن جب سے اس کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی کا شریعت نے لحاظ کیا ہے اور اسی کو والدہ کا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. ایک آدمی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میری والدہ گھر میں ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کرو کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو اور ان کی پاؤں کو لازم پکڑو، اس لیے کہ والدہ کے پاؤں کے پاس جنت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت جو ہے وہ تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس طرح احادیث میں اور قرآن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ اور ماں کا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. اور عورت کی تیسری حیثیت جو ہے وہ بیوی ہونے کی ہے. تو جیسے بیٹی کے بہت سارے حقوق ہیں، والدہ کے بہت سارے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. خیارکم لأہلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرے گا اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا. تو اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں بھی اپنی ازواج کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. حضرت عائشہ کی متعدد روایات ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں رات کو جاگ جاتی تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پاتی، اور پھر جب میں دیکھتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے. یعنی ایک ہی بستر سے اتنے آرام سے سکون کے ساتھ اٹھ جاتے تھے کہ حضرت عائشہ کو تکلیف نہ ہو. آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں لیکن بالکل آرام سکون سے، حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پھر صلاۃ التہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عملی زندگی میں بھی ہمیں بتلایا کہ اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یغلبن الکریم، کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ نیک مردوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. وَيَغْلِبُهُنَّ اللَّئِيمُ، لیکن کمینہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورتوں پہ غالب آ جاتا ہے. شریف آدمی کی علامت حضور نے کیا بتائی؟ کہ عورتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، اور کمینہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر غالب آ جاتا ہے.
پھر آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شریف بننا چاہتا ہوں، اور میں شریف ہوں مطلب یہ ہے کہ میں عورتوں پر غالب نہیں آنا چاہتا، میں شریف بننا چاہتا ہوں۔ عورتیں غالب آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں شریف بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں شریف بنوں۔ تو عورتوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، چاہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ والدہ ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بہن ہونے کی حیثیت سے ہو۔ یہ وہ رشتے تھے جو قریبی رشتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے رشتے ہیں۔ مثلا خالہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ایک آدمی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خالدہ کی خدمت کیا، اپنی خالہ کی خدمت کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری والدہ کی بہن ہے، اور وہ بھی والدہ کی طرح ہوا کرتی ہے۔ تو اسلام میں عورتوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا، یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ اگر اسلام نے عورت کو یہ مقام اور مرتبہ نہ دیا ہوتا تو سب سے زیادہ اولڈ ہاؤس مسلمان ممالک میں ہونے چاہیے تھے، لیکن حالانکہ تمام اولڈ ہاؤس ایجاد ہی یورپ کی ہے، وہاں پہ اولڈ ہاؤس بنتے ہیں۔ مسلمان اپنے ماؤں کی قدر جانتے ہیں، ان کی تکریم جانتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس کی مسلمان سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خواتین اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔